یہ حزب اللہ کیا ہے، حزب اللہ کا گروپ کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سے سوچا ہوں کہ دیکھیں سمجھنے کے لیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں، آئیے آپ بھی۔ فلسطین اور اسرائیل کی جب بات ہوتی ہے تو حماس اور الفتح گروپ کے علاوہ حزب اللہ کا بھی ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، اس کی چرچا ہونے لگتی ہے، اور جہاں حزب اللہ کا نام آتا ہے امریکہ کا رد عمل سامنے آ جاتا ہے، اسرائیل بھی اپنا قدم پیچھے ہٹانے لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کو حزب اللہ کا ڈر ستاتا ہے۔ یہ حزب اللہ کیا ہے، کیسی تنظیم ہے، کیا اس کی طاقت ہے، اس ویڈیو میں اسی کی تاریخ اور تفصیل جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ملت ٹائمز کو جوائن کر لیجئے اور فائنینشلی ہمیں سپورٹ بھی کیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ حزب اللہ مشرق وسطیٰ کی ایک سیاسی اور عسکری تنظیم ہے جس نے ماضی میں کئی مرتبہ اسرائیل کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد اور ایجنڈا ہے بیرونی فوج کو اپنے ملکوں سے باہر نکالنا، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا اور بیت المقدس کو مکمل طور پر فلسطینیوں کا وطن بنانا، اسرائیل کا خاتمہ کرنا۔ یہ تنظیم لبنان میں واقع ہے، اور حزب اللہ کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں لبنان کو سمجھنا پڑے گا۔ لبنان مشرق وسطیٰ کا ایک چھوٹا سا اور خوبصورت ملک ہے جس کی سرحدیں زیادہ تر شام یعنی سیریا سے ملی ہوئی ہے، اس کی کچھ سرحدیں اسرائیل اور فلسطین سے ملی ہوئی ہے، اور ایک طرف اس کے بحیرہ روم ہے۔ 10,000 کلومیٹر کا ٹوٹل رقبہ ہے اور 50 لاکھ کے آس پاس اس ملک کی آبادی ہے۔ یہاں دونوں طرح کی آبادی یعنی مسیحی بھی ہیں، عیسائی اور مسلمان۔ یہاں عیسائی اور مسلمان دونوں کی اچھی خاصی آبادی ہے۔ عیسائیوں کی آبادی تقریباً 40% ہے اور مسلمانوں کی آبادی تقریباً 57% ہے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد یہ ملک فرانس کے قبضے میں آ گیا تھا، اور فرانس نے 1943 میں جب اس ملک کو آزاد کیا تو ایک ضابطہ رول بنا دیا گیا جس کے تحت مسیحیوں کو یہاں کا صدر بنانے کا اختیار دیا گیا اور مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ دراصل اقوام متحدہ اور دوسری عالمی طاقتوں نے اس ملک کے حوالے سے اس کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا اور یہ دیکھا کہ یہاں عیسائی زیادہ 40% ہے، چنانچہ ان کے ہاتھ میں اقتدار دیا گیا، اور مسلمان جو 57% تھے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ شیعہ مسلمانوں کی الگ کاؤنٹنگ کی گئی، سنی مسلمانوں کی الگ کاؤنٹنگ کی گئی، اور اس طرح رول قرار دیا گیا کہ جو صدر ہوگا یہاں کا وہ کرسچن ہوگا، جو وزیر اعظم ہوگا وہ شیعہ مسلمان ہوگا، اور جو اسپیکر ہوگا وہ سنی مسلمان ہوگا۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا، ہنگامہ کیا کہ مسلمانوں میں شیعہ اور سنی کی تفریق نہیں ہونی چاہیے، اور اس اعتبار سے سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہوگی، لیکن عالمی طاقتوں نے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اور یہاں کی صدارت کی سیٹ قانونی طور پر عیسائیوں کے لیے خاص کر دی، اور ابھی تک وہی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہاں کے جو تمام اختیارات اور پاور ہوتے ہیں وہ صدر کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ اس ملک کے حوالے سے ایک اور بات جان لیجئے کہ یہاں کی جو فوج ہے وہ بہت زیادہ بے بس ہے، کمزور ہے، کوئی مضبوط فوج اس ملک کے پاس نہیں ہے، یا کہہ لیجئے معمولی فوج ہے۔ 1975 کے آس پاس لبنان میں خانہ جنگی چھڑ گئی، مسلمان اور عیسائیوں میں لڑائی ہونے لگی، اور یہ لڑائی اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی تھی کہ 2 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ لبنان میں خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے اس پر حملہ کر دیا اور اس ملک پر اپنا قبضہ جما لیا۔ جنوبی لبنان پر تو مکمل طور پر اسرائیل کا قبضہ ہو ہی گیا۔ اس کے خلاف وہاں کے لوگوں میں غم و غصہ شروع ہوا، وہاں کے لوگوں نے اسرائیلی قبضہ سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی، اور علماء کے گروپ نے 1980 میں ایک تنظیم قائم کی جس کا نام رکھا گیا حزب اللہ، اور اس علماء میں یا تنظیم قائم کرنے والوں میں تقریباً زیادہ تر شیعہ علماء ہی تھے، اس لیے اس کو حزب اللہ کا نام دیا گیا۔ 1980 میں تنظیم قائم ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران بھی اس تنظیم کی ہمیشہ مدد کرتی رہی ہے۔ 1983 میں اس تنظیم نے ایک خودکش حملہ میں 200 سے زیادہ امریکیوں کا قتل کر دیا جو لبنان آیا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ تنظیم لگاتار اسرائیلیوں سے لڑتی رہی، اسرائیلی آرمی سے جنگ کرتی رہی، گوریلا جنگ ہوتی رہی، اور آخرکار اس تنظیم کو کامیابی ملی۔ سال 2000 میں یعنی تقریباً 20 سال کی جد و جہد اور لڑائی کے بعد اسرائیل کو لبنان چھوڑنا پڑا، اور اس طرح سے لبنان مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے سے آزاد ہو گیا۔ جب اسرائیل کے قبضے سے لبنان آزاد ہو گیا تب حزب اللہ، جن کا تعلق شام اور وہاں کی حکومت سے گہرا تھا، انہوں نے شام کی حکومت کو لبنان میں بلا لیا، اور اس طرح لبنان کی حکومت مستحکم ہوتی رہی۔ لیکن عالمی طاقتوں کو شام کی فوج کا لبنان میں آنا برداشت نہیں ہو سکا۔ امریکہ، برطانیہ، لبنان، فرانس، ان سب نے ہنگامہ کیا کہ شام کی فوج لبنان میں وہاں کی راجدھانی
بیروت میں کیوں ہیں؟ شام لبنان پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو مکمل طور پر اسلامی ملک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عیسائیوں کا وہاں قتل کیا جا رہا ہے۔ اتنا زیادہ ہنگامہ اور واویلا ہوا کہ 2006 میں شام کی فوج کو واپس بھیجنا پڑا، اور اس کو واپس بھیجنے میں کلیدی کردار حزب اللہ کو ہی ادا کرنا پڑا، کیونکہ اس نے ہی بلایا تھا۔ جیسے ہی شام کی فوج واپس جاتی ہے لبنان سے، اسرائیل نے دوبارہ لبنان پر حملہ کر دیا اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ جون 2006 کی بات ہے، اور جب اسرائیل نے لبنان پر قبضہ کیا تو جو لبنان کی فوج تھی وہ اس حیثیت میں نہیں تھی کہ اسرائیل کی آرمی کا مقابلہ کر سکے، چنانچہ لبنان کے جنگجوؤں نے اس آرمی کا مقابلہ کیا۔ 1 مہینہ سے زیادہ دنوں تک اسرائیل کی آرمی کے ساتھ حزب اللہ کے جنگجوؤں کی، مجاہدین کی جنگ چلتی رہی، اور اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل کو دوبارہ لبنان کو چھوڑنا پڑا، واپس جانا پڑا، اور حزب اللہ نے پورے لبنان کو اپنے قابو میں، کنٹرول میں کر لیا۔ اس کے بعد سے پھر دونوں کے درمیان ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کا تنازع چلتا رہتا ہے۔ سیاسی طور پر بھی حزب اللہ کا لبنان میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ اسی کی پارٹی کے ممبران ہیں، اس کے علاوہ کابینہ میں بھی اس کے 2 ممبران ہیں۔ لبنان میں کل 128 ممبر آف پارلیمنٹ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ممبر آف پارلیمنٹ اسی حزب اللہ کے ہیں۔ کئی مرتبہ عالمی طاقتوں نے کوشش کی کہ حزب اللہ کا جو جنگجو دستہ ہے، اس کے جو مجاہدین ہیں، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، لیکن عالمی طاقتوں کو اس میں کامیابی نہیں مل سکی۔ حزب اللہ نے کہا کہ نہیں، ہمارا جنگجو دستہ برقرار رہے گا۔ بیچ میں یہ بھی کوشش کی جو حزب اللہ کا جنگجو دستہ ہے، جو اس کے مجاہدین ہیں، اس کو لبنان کی آفیشیل آرمی میں تبدیل کر دیا جائے، اس کا حصہ بنا دیا جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ چنانچہ لبنان کے مجاہدین ابھی بھی آزاد ہیں، اور زیادہ تر ان کی لڑائی بیرونی طاقتوں سے ہوتی ہے قبضہ کے خلاف، اور اسرائیل کے ساتھ بھی ہمیشہ ان کا کچھ نہ کچھ معاملہ رہتا ہے۔ ابھی بھی اسرائیل اور لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے، اور وہ ہے شیبہ فارمز ایک علاقہ ہے جو گولان پہاڑی کے احاطے میں آتا ہے، اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارا علاقہ ہے، جبکہ لبنان کا اور حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ لبنان کی سرزمین ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی وہ لبنان کا ہی ایریا ہے، اور شام نے بھی کہہ رکھا ہے کہ وہ لبنان کا ہے، لیکن اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہمارا ہے۔ اور اسرائیل کے دعویٰ کی بنیاد یہ ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ 1967 کی جنگ میں ہم نے گولان کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ جو شیبہ فارمز کا ایریا ہے وہ گولن ہائٹس کے اندر آتا ہے، اس لیے اس پر ہمارا قبضہ مانا جائے گا۔ چنانچہ اس کے لیے ابھی بھی دونوں ملکوں میں، یا کہہ لیجئے دونوں تنظیم، ایک طرف حزب اللہ میں اور اسرائیل کی آرمی میں لڑائی جاری رہتی ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے فلسطینیوں کا، حماس کا ہمیشہ کھل کر سپورٹ کیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں جب حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا، طوفان الاقصی آپریشن کی شروعات کی، اور حماس نے کہا ہم جیت کی دہلیز کے قریب ہے۔ حماس نے 40 کلومیٹر کے ایریا کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا اسرائیل میں، حالانکہ بعد میں اسرائیل کی آرمی نے پھر اسے واپس لے لیا ہے۔ تو حزب اللہ نے کھل کر حماس کا ساتھ دیا، فلسطین کا ساتھ دیا، اور اب حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے نارتھ حصے پر حملہ کر دیا ہے، اور اس حملے میں اسرائیل کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے۔ رد عمل میں اسرائیل نے بھی لبنان پر حملہ کر دیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے ہاتھوں کئی مرتبہ ماضی میں اسرائیل کو شکست ہو چکی ہے، اور اگر اس مرتبہ حزب اللہ نے پوری دلجمی کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کر دیا تو اسرائیل کو اور بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ایک طرف لبنان سے حزب اللہ کا حملہ جاری رہے گا، دوسری طرف حماس لگاتار راکٹ داغ رہا ہے، عالمی طاقتوں کا پریشر اور دباؤ ہے، تو نقصان کہیں نہ کہیں اسرائیل کو ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی اس وقت پالیسی یہ ہے حزب اللہ سے زیادہ نہ الجھنے کی، لبنان پر زیادہ اٹیک نہ کرنے کی۔ کل کی خبر ہے کہ اسرائیلی آرمی نے لبنان کی سرحدوں کی طرف اپنی فوج بھیجنے کی کوشش کی تھی، خبر آئی تھی، پھر بعد میں خبر آئی کہ اسرائیلی آرمی نے لبنان کی سرحدوں کی طرف سے اپنی فوج کو واپس بلا لیا ہے، اور آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ایسی خبر آئی تھی لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، اس لیے ہم نے اپنی آرمی کو لبنان کی سرحدوں سے واپس بلا لیا ہے۔ تو یہ پوری تاریخ ہے حزب اللہ کی، جس نے 2 مرتبہ ماضی میں اسرائیل جیسی طاقت کو شکست دیا ہے، اور اسرائیل کو شکست دینے کا مطلب ایک بڑی بات ہے، کیونکہ اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی فوجی قوت مانا جاتا ہے، اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، امریکہ کا سپورٹ ہے، لیکن اس اسرائیل کو ماضی میں 2 مرتبہ حزب اللہ کے ہاتھوں شکست مل چکی ہے، اس لیے حزب اللہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس جنگ میں بھی حزب اللہ فلسطین کی آزادی کے لیے حماس کے اور دیگر فلسطینی گروپ کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ حزب اللہ کے بارے میں اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور اس پورے موضوع سے ریلیٹڈ کسی ایشو پر اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔
اللہ के बारे में थोड़ा बहुत इसमें जानकारी मिली है। कहीं ना कहीं अपने देश को बचाने के लिए ही हिजबुल्लाह बना। अमेरिका हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहता है, इसीलिए इसको भी आतंकवादी लिस्ट में डाल दिया। इससे ही समझ में आता है कि हमेशा हर जगह मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका रहता है। उसके संग जो भी उसकी मजबूती से खड़ता है उसको आतंकवादी बुलाने की कोशिश करता है।